بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بیٹے کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ اور قربانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودگی کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز اپنے اکلوتے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن اعلان فرما رہا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو قربانی کا گوشت، قربانی کا خون نہیں بلکہ اخلاص تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ تقویٰ قربانی کا اصل جوہر ہے جو بندہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہنا چاہیے۔ قربانی اللہ کی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ امت محمدیہ کے علاوہ بھی سبھی امتوں پر قربانی واجب تھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا اسم پاک اور ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلا جھجک بیٹے نے بھی آمادگی ظاہر فرمائی اور کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈالیے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا، اور ان دونوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اس وقت کا حال کوئی کیا بیان کر اور لکھ سکتا ہے؟ تفسیروں میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ بے شک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور قربانی کا بدلہ جزا عطا کیا۔ ملاحظہ ہوا، بے شک تمہاری قربانی عظیم ہے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، تو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ یہی قربانی آج ہم سب پر سنت ابراہیم کے طور پر واجب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدینہ طیبہ کے 10 سال قربانی دی اور صحابہ کرام کو قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور بے شک وہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، تو اسے خاموشی سے کرو۔ اے امت محمدیہ، جانوروں کی قربانی کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ حکم خداوندی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان لوگوں کا باطن ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی اسراف ہے۔ اسلام اور عالم دین سے ناواقف اور آمادہ پرست ماحول میں پلے بڑے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ محض قربانی پر ضائع کرنے کی بجائے یہ رقم قومی ترقی کے کاموں میں خرچ کی جائے تو ملکی ترقی کے لیے سودہ مند ہوگی۔ علم دین کی ناواقفیت اور ترقی پسندانہ مزاج نے مسلمانوں کا ایمان اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ اسلام کی خاطر جذبہ اظہار قربانی کا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔